اگر میں آپ سے کہوں کہ اس وقت یورپ میں صرف گرمی نہیں پڑ رہی بلکہ ایک ایسا الزام لگ چکا ہے جس نے پوری دنیا کو چونکا دیا ہے، تو کیا آپ یقین کریں گے؟ آخر ایسا کیا ہوا کہ فرانس نے اچانک امریکہ کا نام لے لیا؟ کیا یہ صرف موسمیاتی تبدیلی ہے یا پھر اس کہانی کے پیچھے کوئی ایسا راز چھپا ہے جسے عام لوگوں سے دور رکھا جا رہا ہے؟ حیران کن بات یہ ہے کہ یورپ اس وقت اپنی تاریخ کی خطرناک ترین گرمی کا سامنا کر رہا ہے، لیکن اصل ہلچل گرمی نے نہیں بلکہ اس بیان نے مچائی ہے جس میں دعویٰ کیا گیا کہ اس تباکن ہیٹ ویو کے پیچھے امریکہ کا کردار ہو سکتا ہے۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک ذمہ دار سرکاری شخصیت اتنا بڑا الزام بغیر کسی وجہ کے کیوں لگائے گی؟ کیا ان کے پاس کوئی ایسی معلومات ہیں جو ابھی تک دنیا کے سامنے نہیں آئے؟ ادھر سوشل میڈیا پر ایک بالکل مختلف منظر دیکھنے کو مل رہا ہے۔ ایشیا کے لوگ یورپ کا مذاق اڑا رہے ہیں اور کہہ رہے ہیں کہ ہم تو 45 ڈگری گرمی میں بھی معمول کی زندگی گزارتے ہیں، پھر یورپ والے اتنے پریشان کیوں ہیں؟ لیکن ذرا رکیے، کیا واقعی دونوں جگہوں کی گرمی ایک جیسی ہے؟ پھر ایک ایسا فرق موجود ہے جو پوری کہانی کا رخ بدل دیتا ہے۔ لیکن کہانی صرف یہاں تک محدود نہیں رہتی، کیونکہ جیسے ہی فرانس کی جانب سے امریکہ پر الزام سامنے آیا، ایک اور حیران کن خبر نے سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا۔ سوال یہ ہے کہ اگر واقعی یہ صرف ایک معمول کی ہیٹ ویو ہوتی تو پھر امریکہ کے اندر بھی اچانک تاریخ کی خطرناک ترین گرمی کی وارننگ کیوں جاری کر دی گئی؟ آخر ایسی کون سی تبدیلی آ رہی ہے جس سے خود امریکہ بھی خوفزدہ دکھائی دے رہا ہے؟ دلچسپ بات یہ ہے کہ اب صرف یورپ ہی نہیں بلکہ امریکہ کو بھی خبردار کیا جا رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں ایسی گرمی پڑ سکتی ہے جو اس سے پہلے کبھی ریکارڈ ہی نہیں ہوئی۔ ذرا سوچیں، جب ایک سپر پاور اپنے شہریوں کو غیر معمولی وارننگ دینا شروع کر دے تو کیا یہ واقعی صرف ایک عام موسمی تبدیلی ہو سکتی ہے؟ پھر پردہ کچھ ایسا ہو رہا ہے جسے کھل کر بیان نہیں کیا جا رہا۔ یہیں سے ایک اور سوال جنم لیتا ہے، فرانس نے براہ راست امریکہ پر الزام تو لگا دیا، لیکن آخر کس بنیاد پر؟ ان کا موقف یہ ہے کہ دنیا کا ماحول اس حد تک خراب ہو چکا ہے کہ اب اس کے نتائج پوری انسانیت بھگت رہی ہے۔ مگر کیا وہ صرف ماحولیاتی آلودگی کی بات کر رہے ہیں یا پھر ان کے اشارے کسی اور سمت جا رہے ہیں؟ یہی وہ نقطہ ہے جس نے سوشل میڈیا سے لے کر سیاسی حلقوں تک نئی بحث چھیڑ دی ہے۔ ادھر یورپ کے حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید خراب ہوتے جا رہے ہیں۔ ریلوے لائنیں شدید گرمی سے متاثر ہو رہی ہیں، سڑکوں کا ڈھانچہ جواب دینے لگا ہے، ٹریفک سگنلز پگھلنے کی اطلاعات سامنے آ رہی ہے، اور ایسے شہر جو کبھی خوشگوار موسم کی پہچان تھے آج ہنگامی اقدامات پر مجبور ہو چکے ہیں۔ لیکن حیرت انگیز بات یہ ہے کہ صرف چند سال پہلے تک کسی نے یہ تصور بھی نہیں کیا تھا کہ یورپ کو اس قسم کے حالات کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے۔ اب ایک اور سوال ذہن میں آتا ہے، اگر یورپ جیسا ترقی یافتہ خطہ بھی موسم کے سامنے بے بس ہو رہا ہے تو پھر باقی دنیا کا کیا ہوگا؟ کیا یہ صرف شروعات ہے؟ کیا آنے والے مہینوں میں دوسرے ممالک بھی اسی طرح کی تباکن صورتحال کا سامنا کریں گے؟ پھر ابھی وہ مرحلہ آنا باقی ہے جس کا اندازہ دنیا نے ابھی تک لگایا ہی نہیں۔ اور سب سے بڑھ کر، اگر یہ سلسلہ واقعی تیزی سے بڑھ رہا ہے تو آخر اس کا اگلا شکار کون ہوگا؟ لیکن ذرا رکیے، اگر آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ صرف یورپ کا مسئلہ ہے تو شاید اگلی معلومات آپ کو چونکا دیں، کیونکہ اب سوال صرف گرمی کا نہیں رہا بلکہ پوری دنیا کے مستقبل کا بنتا جا رہا ہے۔ آخر ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ ہر گزرتے سال کے ساتھ موسم پہلے سے زیادہ خطرناک ہوتا جا رہا ہے؟ کیا واقعی زمین کسی ایسے مرحلے میں داخل ہو چکی ہے جہاں سے واپسی آسان نہیں؟ اگر اپنے حالیہ مہینوں میں پاکستان اب بھارت میں پھل کھائے ہوں تو شاید اپنے خود بھی ایک عجیب تبدیلی محسوس کی ہو۔ کیا وجہ ہے کہ پہلے جیسا ذائقہ اب بہت سی فصلوں میں باقی نہیں رہا؟ کیا یہ صرف اتفاق ہے یا شدید گرمی نے فصلوں کے معیار کو بھی متاثر کرنا شروع کر دیا ہے؟ یہی وہ سوال ہے جو ماہرین کو بھی پریشان کر رہا ہے، کیونکہ درجہ حرارت بڑھنے کا اثر صرف انسانوں پر نہیں بلکہ خوراک، زراعت اور معیشت تک پہنچ چکا ہے۔ لیکن اصل حیرت تو ابھی سامنے آتی ہے۔ یورپ کا پورا انفراسٹرکچر اس بنیاد پر بنایا گیا تھا کہ وہاں سخت سردی ہوگی، شدید برف باری ہوگی اور موسم زیادہ تر ٹھنڈا رہے گا۔ کسی نے یہ تصور ہی نہیں کیا تھا کہ ایک دن ایسا بھی آئے گا جب وہی ریلوے لائنیں، وہی سڑکیں اور وہی عمارتیں گرمی کی وجہ سے جواب دینا شروع کر دیں گی۔ آخر 800 سال پہلے کے موسمی ریکارڈ سے مختلف حالات آج کیوں پیدا ہو رہے ہیں؟ کیا صرف قدرتی تبدیلی اتنی تیزی سے سب کچھ بدل سکتی ہے؟ یہیں سے ایک اور حیران کن سوال جنم لیتا ہے، اگر یہ سب قدرتی ہے تو پھر مختلف ممالک ایک دوسرے پر الزامات کیوں لگا رہے ہیں؟ فرانس امریکہ پر انگلی اٹھا رہا ہے، جبکہ دوسری طرف دنیا بھر میں ایسی باتیں بھی گردش کر رہی ہیں جنہیں کچھ لوگ سازشی نظریات کہتے ہیں اور کچھ لوگ انہیں نظر انداز نہیں کرتے۔ لیکن حقیقت آخر کیا ہے؟ کیا واقعی کسی کے پاس ایسے شواہد موجود ہیں جو ابھی عوام کے سامنے نہیں آئے؟ اور پھر ایک ایسا نقطہ سامنے آتا ہے جس پر شاید بہت کم لوگ غور کرتے ہیں۔ یورپ کی فضا نسبتاً زیادہ صاف سمجھی جاتی ہے، اسی لیے سورج کی شعائیں وہاں مختلف انداز سے اثر انداز ہوتی ہے۔ لیکن کیا صرف یہی وجہ اس تباکن گرمی کو سمجھانے کے لیے کافی ہے؟
پھر تصویر کا کوئی ایسا رخ بھی ہے جسے ابھی تک پوری طرح بیان ہی نہیں کیا گیا، لیکن اب کہانی ایک ایسے موڑ پر پہنچتی ہے جہاں سوال پہلے سے کہیں زیادہ سنگین ہو جاتا ہے۔ اگر یہ سب صرف موسمیاتی تبدیلی ہے تو پھر دنیا کے مختلف ممالک ایک دوسرے پر الزامات کیوں لگا رہے ہیں؟ آخر ایسی کون سی بات ہے جو کھل کر نہیں بتائی جا رہی؟ اور سب سے بڑھ کر، اگر حقیقت واقعی سب کے سامنے ہے تو پھر اتنی الجھن کیوں پیدا ہو رہی ہے؟ اسی دوران ایک اور حیران کن دعویٰ سامنے آیا جس نے اس پوری بحث کو مزید پیچیدہ بنا دیا۔ ایران کی جانب سے یہ کہا گیا کہ ماضی میں ان کے ملک میں بارشیں معمول سے بہت کم ہوتی تھیں، لیکن جنگ کے دوران کچھ مخصوص ریڈار سسٹمز تباہ ہونے کے بعد حالات بدلنے لگے۔ ان کا کہنا تھا کہ اس کے بعد بارشوں میں اضافہ ہوا اور ماحول پہلے کے مقابلے میں بہتر محسوس ہونے لگا۔ سوال یہ ہے کہ کیا یہ محض اتفاق تھا یا پھر اس دعوے کے پیچھے کوئی ایسی حقیقت چھپی ہے جسے ابھی تک پوری طرح ثابت نہیں کیا جا سکا؟ یہی وہ مقام ہے جہاں دنیا دو مختلف رائے میں تقسیم ہوتی دکھائی دیتی ہے۔ ایک طرف وہ لوگ ہیں جو ہر چیز کو سائنسی بنیادوں پر دیکھتے ہیں، جبکہ دوسری طرف ایسے افراد بھی موجود ہیں جو سمجھتے ہیں کہ موسم کے پیچھے کچھ ایسے عوامل بھی ہو سکتے ہیں جن پر عام طور پر بات نہیں کی جاتی۔ لیکن حقیقت آخر کس کے قریب ہے؟ یہی وہ سوال ہے جس نے اس پوری بحث کو مزید دلچسپ بنا دیا ہے۔ ادھر یورپ میں حالات ہر گزرتے دن کے ساتھ مزید تشویشناک ہوتے جا رہے ہیں۔ شدید گرمی کے باعث جنگلات میں آگ لگنے کا خطرہ مسلسل بڑھ رہا ہے، اور ماہرین خبردار کر رہے ہیں کہ اگر موسم اسی رفتار سے تبدیل ہوتا رہا تو کئی علاقوں میں بڑے پیمانے پر قدرتی آفات جنم لے سکتی ہے۔ لیکن کیا یہ صرف آغاز ہے؟ پھر آنے والے ہفتے موجودہ صورتحال سے کہیں زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں۔ حیرت کی بات یہ بھی ہے کہ وہاں صرف گرمی ہی مسئلہ نہیں بنی، بلکہ لوگوں کو پورٹیبل ایئر کنڈیشنرز کے استعمال کے حوالے سے بھی مختلف احتیاطی مشورے دیے جا رہے ہیں۔ خاص طور پر بزرگ افراد کے بارے میں خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ اچانک بہت ٹھنڈی ہوا ان کی صحت پر منفی اثر ڈال سکتی ہے۔ لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جس خطے میں کبھی ایئر کنڈیشنر بنیادی ضرورت نہیں سمجھا جاتا تھا، وہاں آج یہ بحث کیوں شروع ہو گئی ہے؟ کیا واقعی حالات اتنی تیزی سے بدل رہے ہیں؟ اور پھر اچانک نظریں یورپ سے ہٹ کر پاکستان کی طرف بھی موڑ جاتی ہے، کیونکہ اسی دوران پاکستان میں شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کی وارننگ جاری کر دی جاتی ہے۔ آخر ایک طرف دنیا کے کچھ حصے گرمی سے جل رہے ہیں، جبکہ دوسری طرف کہیں سیلاب کا خطرہ بڑھ رہا ہے۔ کیا یہ سب ایک ہی سلسلے کی مختلف کڑیاں ہیں؟ پھر دنیا واقعی ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں موسم کا کوئی بھی اندازہ پہلے جیسا قابل اعتماد نہیں رہا۔ لیکن ذرا ایک لمحے کے لیے سوچیں، اگر دنیا کے ایک حصے میں لوگ گرمی سے بچنے کی کوشش کر رہے ہیں اور دوسرے حصے میں سیلاب کی تیاریاں ہو رہی ہیں، تو کیا یہ صرف اتفاق ہو سکتا ہے؟ آخر کیوں ایسا محسوس ہونے لگا ہے کہ موسم اب اپنے پرانے اصولوں پر چلنے کے بجائے ہر بار کوئی نیا امتحان لے کر آ رہا ہے؟ اور سب سے بڑا سوال، کیا آنے والے سال موجودہ صورتحال سے بھی زیادہ خطرناک ثابت ہو سکتے ہیں؟ اب ماہرین کی نظریں تیزی سے پگھلتے ہوئے گلیشیئرز پر ہیں، کیونکہ جیسے جیسے درجہ حرارت بڑھ رہا ہے ویسے ویسے برف کی وہ چادریں بھی کمزور ہوتی جا رہی ہیں جو صدیوں سے قائم تھیں۔ لیکن اگر یہ رفتار اسی طرح برقرار رہی تو نیچے آباد شہروں کا کیا ہوگا؟ کیا صرف دریا بھر جائیں گے؟ پھر وہ مناظر سامنے آئیں گے جن کا تصور آج بھی بہت سے لوگ نہیں کرتے۔ پاکستان میں بھی متعلقہ ادارے شدید بارشوں اور ممکنہ سیلاب کی وارننگ جاری کر چکے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ آخر ایک ہی وقت میں دنیا کے مختلف خطے بالکل مختلف مگر انتہائی خطرناک موسمی حالات کا شکار کیوں بن رہے ہیں؟ کہیں ریکارڈ توڑ گرمی، کہیں غیر معمولی بارشیں، کہیں خشک سالی اور کہیں اچانک آنے والے سیلاب۔ آخر یہ سب ایک ساتھ کیوں ہو رہا ہے؟ صرف یہی نہیں، مشرق وسطیٰ کے کئی علاقوں میں بھی ایسے موسمی مناظر دیکھنے کو مل رہے ہیں جنہیں چند سال پہلے غیر معمولی سمجھا جاتا تھا۔ کہیں معمول سے کہیں زیادہ بارش ہو رہی ہے تو کہیں گرمی نے گزشتہ تمام ریکارڈ توڑ دیے ہیں۔ سردی آتی ہے تو غیر معمولی شدت کے ساتھ، اور گرمی آتی ہے تو پہلے سے کہیں زیادہ سخت۔ کیا یہ صرف قدرتی اتار چڑھاؤ ہے؟ واقعی دنیا ایک نئے موسمی دور میں داخل ہو رہی ہے، اور یہی وہ نقطہ ہے جس نے سائنسدانوں سے لے کر عام لوگوں تک سب کو سوچنے پر مجبور کر دیا ہے، کیونکہ اب مسئلہ صرف ایک ملک ایک بر اعظم تک محدود نہیں رہا۔ سوال پوری دنیا کے مستقبل کا ہے۔ اگر ہر سال موسم پہلے سے زیادہ انتہا پسند ہوتا گیا تو آنے والی نسلیں کس ماحول میں زندگی گزاریں گی؟ کیا دنیا کے وہ شہر جہاں کبھی لوگ گرمیوں کی چھٹیاں گزارنے جایا کرتے تھے مستقبل میں رہنے کے قابل بھی رہیں گے؟ حیرت کی بات یہ ہے کہ کبھی یورپ کی گرمیوں کو خوشگوار موسم کی علامت سمجھا جاتا تھا۔ لوگ مہینوں پہلے وہاں کی سیر کا منصوبہ بناتے تھے، سیاحوں کا ہجوم لگا رہتا تھا اور پورا خطہ زندگی سے بھرپور نظر آتا تھا۔ لیکن آج تصویر بدلتی ہوئی دکھائی دے رہی ہے۔ اب کچھ لوگ انہی علاقوں سے نکلنے کی کوشش کر رہے ہیں کیونکہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے۔ لیکن کیا یہ تبدیلی عارضی ہے یا پھر دنیا واقعی ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں موسم کا ہر نیا سال پچھلے سال سے زیادہ حیران کن ہونے والا ہے؟ لیکن اب سب سے اہم سوال یہی ہے،
کیا یہ سب کچھ صرف ایک وقتی بحران ہے یا پھر دنیا واقعی ایک ایسے دور میں داخل ہو چکی ہے جہاں ہر آنے والا سال پچھلے سال سے زیادہ خطرناک ثابت ہوگا؟ آخر کیوں دنیا کے مختلف خطوں سے ایک جیسی تشویشناک خبریں مسلسل سامنے آ رہی ہیں؟ کیا ہم ایک نئی حقیقت کا سامنا کر رہے ہیں یا ابھی اصل تبدیلی آنی باقی ہے؟ یورپ کی موجودہ صورتحال نے ایک حقیقت ضرور واضح کر دی ہے کہ وہاں کا انفراسٹرکچر، وہاں کے گھروں کا ڈیزائن اور وہاں کے لوگوں کا طرز زندگی کبھی بھی اس قسم کی شدید گرمی کے لیے تیار نہیں تھا۔ اسی لیے جہاں ایشیا میں 40 یا 45 ڈگری گرمی معمول کی بات سمجھی جاتی ہے، وہیں یہی درجہ حرارت یورپ کے لیے ایک ہنگامی کیفیت پیدا کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے، اگر آنے والے برسوں میں یہ درجہ حرارت مزید بڑھ گیا تو پھر وہاں کے شہروں کا مستقبل کیا ہوگا؟ دوسری جانب سوشل میڈیا پر لوگ ایک دوسرے کا مذاق اڑا رہے ہیں، مگر کیا واقعی یہ ہنسنے کا وقت ہے؟ آج یورپ مشکل میں ہے، کل شاید کوئی اور براعظم اسی آزمائش سے گزر رہا ہو، کیونکہ موسم یہ نہیں دیکھتا کہ کون ترقی یافتہ ہے اور کون ترقی پذیر۔ جب قدرتی حالات شدت اختیار کرتے ہیں تو ان کا اثر ہر انسان، ہر شہر اور ہر ملک پر پڑتا ہے۔ لیکن کیا دنیا نے اس حقیقت کو سنجیدگی سے لینا شروع کر دیا ہے یا ابھی بھی بہت دیر باقی ہے؟ اسی دوران مختلف دعوے، الزامات اور نظریات بھی سامنے آ رہے ہیں۔ کوئی ماحولیاتی آلودگی کو ذمہ دار قرار دیتا ہے، کوئی صنعتی سرگرمیوں کو، جبکہ کچھ لوگ اس سے بھی آگے جا کر مختلف ٹیکنالوجیز پر سوال اٹھاتے ہیں۔ لیکن حقیقت آخر کیا ہے؟ اس کا فیصلہ جذبات سے نہیں بلکہ تحقیق، شواہد اور سائنسی حقائق سے ہی کیا جا سکتا ہے۔ یہی وہ پہلو ہے جسے نظر انداز کرنا شاید مستقبل میں مزید مشکلات پیدا کر سکتا ہے۔ ایک بات ضرور واضح ہے کہ دنیا کے موسم میں غیر معمولی تبدیلیاں اب صرف خبروں کا حصہ نہیں رہے، بلکہ عام لوگوں کی روزمرہ زندگی کو بھی متاثر کر رہی ہے۔ کہیں پانی کی کمی بڑھ رہی ہے، کہیں شدید بارشیں تباہی مچا رہی ہیں، کہیں جنگلات آگ کی لپیٹ میں آ رہے ہیں اور کہیں ریکارڈ توڑ گرمی معمول بنتی جا رہی ہے۔ سوال صرف یہ نہیں کہ آج کیا ہو رہا ہے، اصل سوال یہ ہے کہ اگر یہی رفتار برقرار رہی تو 5 یا 10 سال بعد دنیا کی تصویر کیسی ہوگی؟ شاید اسی لیے آج پوری دنیا کی نظریں آنے والے مہینوں پر لگی ہوئی ہیں۔ کیا یہ تمام واقعات ایک عارضی مرحلہ ہیں یا پھر آنے والے وقت کی صرف ایک جھلک؟ کیا انسان وقت رہتے اس چیلنج کا مقابلہ کر سکے گا یا پھر موسم ہی آنے والے برسوں کا سب سے بڑا عالمی مسئلہ بن جائے گا؟ اس سوال کا جواب ابھی کسی کے پاس نہیں، مگر ایک بات طے ہے، آنے والے دن پوری دنیا کے لیے انتہائی اہم ثابت ہونے والے ہیں۔